یہ بات جو ہے نا یہ بہت قیمتی بات ہے اور کسی خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے، ہر بندے کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ دیکھیں رسولوں نے اس چیز کی جب دعوت دی تو انبیاء کو کتنی تکلیفیں دی گئی، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اچھے اخلاق والے تھے، کتنے اچھے خاندان والے تھے، کتنے خیر خواہ تھے انسانوں کے، لیکن انہوں نے جب یہ بات کہی ہے کہ لوگوں تیاری کرو، تم بڑی آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے بہت بڑی، اور اس کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہوگا۔ آج دنیا میں کیا آپ نے بویا ہے، دنیا میں کیا کہا ہے، کیا سنا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ بات اللہ کی ہے اور اللہ کا کام ہے انسانوں تک پہنچانا، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں چلی، ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ بانے نہیں چلیں گے وہاں، کیونکہ بات بڑی سادہ بھی ہے کہ دیکھو جس زمین پر بیٹھے ہو یہ زمین بتاؤ کس نے بنائی ہے؟ آج اگر زلزلہ آ جائے تم یہاں سے دوڑنے لگاؤ گے، ایسا اپنے منظر دیکھیں دنیا میں، ذرا سا سیلاب آ جائے کس طرح دوڑیں لگاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے انجینئر اور ڈاکٹر بھی وہاں سے بھاگتے ہیں، بڑی بڑی فوجیں بڑے بڑے افسر بھی وہاں سے بھاگتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ پوری دنیا کی بہترین فوجیں ان کے پاس، ہوائی جہاز ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، لیکن اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی بات مانو، آج جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا اس طرح زندگی بسر کرو۔ اور سب سے پہلا حکم اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ پہلا حکم اس نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ بس یہ تو پہلا فیصلہ ہے نا کہ اس کے علاوہ تم کسی اور کے سامنے نہ جھکو گے، نہ رکوع کرو گے، نہ مدد کے لیے پکارو گے، نہ اس کی نیازیں کرو گے، نہ اس پر توکل رکھو گے، نہ بھروسہ رکھو گے۔ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے سوائے ایک مالک کے، اس جس نے اوپر والے نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے تو پھر جو مرضی تم کر لو وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کے ہی نہیں ہو تو پھر اس نے کیا کرنا بتائیے؟ آج ہماری پوری قوم یہ جرم کر رہی ہے، یہ جرم جس کی وجہ سے ان کو سزائیں مل رہی ہیں، دنیا اور ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی۔ یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، اپنے ان کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو دشمن بنا دیے گئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا اس طرح نہیں چلتا ہے بغیر توبہ کے، توبہ استغفار کرے قوم۔ اور اگر ایک انسان سوچے یار میں کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا، پوری دنیا ادھر جا رہی ہے، تو پوری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے تو آپ بھی چھلانگ لگائیں گے؟ آپ تو بچو نا، آپ بچ جائیں گے۔ پوری دنیا جائے باڑ میں جو مرضی جاتی جائے، پھر ہمارا کام ہے منع کرنا، نہیں منع ہوتے تو ہم کیا کریں بتائیے؟ کتنے انبیاء آئے اکیلے چلا گئے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک بندہ بھی نہیں مانا، پوری زندگی ایک بندہ بھی نہیں مانا، اندازہ لگائیے۔ اور پھر ایک بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا عذاب آیا تو سوائے ایک گھر کے دوسرا گھر مومنوں کا نہیں تھا، اور اس میں بھی بیوی ساتھ نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کا گھر، نوح علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد کدھر جائے گا بتائیے؟ یہاں رشتہ داریاں نہیں چلیں گی۔ یہ بہت جھوٹ بولا ہے ان پیروں نے اور مولویوں نے کہ ہم تمہیں بچائیں گے، اور کوئی نہیں بچائے گا۔ آج ایمان اختیار کرو اور پھر اس ایمان کی تبلیغ کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، ایسے ایمانداروں کے ساتھ دوستیاں رکھو، ایسے ایمان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنیاں رکھو۔ یہ ہے صحیح معنوں میں دشمنی رکھنے کے لائق۔ ہم پٹھان بھائی بڑی دشمنی ہے، کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ بھائیوں کے ساتھ دشمنی ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی رکھو جو اللہ کے دشمن ہیں، چاہے پاکستانی ہے، چاہے بنگلہ دیش کے ہیں، چاہے مکی ہیں، مدنی ہیں، جدھر کے بھی ہیں۔ جب ہمارے رب کا نہیں ہے پھر ہمارا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے رب کا ہی نہیں ہے تو جگری دوستی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ۔ جگری دوستی اس کی ہوگی جو اللہ والا ہے۔ آج دیکھیں ان دنوں کے اندر قوم نے کیا کیا ہے، سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، مار کٹائی آپس میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مزاروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کا انکار ہے۔ جو نام لیتے ہیں دھوکے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی 2 مہینے گزریں گے دوسرا جلوس نکلے گا میلاد النبی کا، سنی نکالیں گے اپنا گھوڑا۔
اب انہوں نے اپنا گھوڑا نکالا ہے، وہ سنی گھوڑا نکالیں گے، ان کا بھی گھوڑا ہے، وہ کیک کاٹیں گے، یا رسول مدد کے نعرے لگائیں گے، چوکوں میں وہ گنبد رکھیں گے، اس کی پوجا پاٹ کریں گے۔ اللہ کے بندو، اسی کو شرک کہتے ہیں میرے پیارے بھائی، اور شرک کے ساتھ جس کی موت آ گئی وہ آج کے اندر چلا گیا، چاہے پیچھے والے جنت الفردوس کی دعائیں مانگ رہے ہوں، تیجے چالیسویں کر رہے ہوں، بھنڈارے پکا رہے ہوں، لیکن وہ فارغ ہو گیا، وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا، اور وہاں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لانتے بھیج رہے ہیں ان کے اوپر جنہوں نے اس راستے پر چلایا تھا، شرک کے راستے پر جنہوں نے چلایا تھا، چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو، دنیا میں تو کہتا ہے بہت بڑا عالم ہے جی، تعویذ کیوں پہنا جی، بہت بڑے عالم نے دیا جی، بہت بڑے عالم نے، وہ تعویذ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام تعویذ گنڈا نہیں کرنے آئے تھے، ختم درود نہیں کرنے آئے تھے، پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے دلیر انسان تھے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دعوت دیتے تھے، یہ نہیں کہ پہلے دن 13 سال مکہ میں ماریں کھائیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن، تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ دعوت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ بات اچھی لگے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر ہمارے رب کا احسان ہے، کیونکہ یہ ہر ایک اپنا معاملہ، یاد رکھیے، کتنے جن کو یہ بات سن کے آگ لگ جاتی ہے، کتنے جن کو یہ دل کی خوشی مل جاتی ہے۔ یقین کریں، ایک بندے نے کہا کہ جب میں نے باتیں اس کے سامنے کی، کہتا جی میں زندگی سے اتنا تنگ تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا، یہ باتیں سن کے تو مجھے امید پیدا ہو گئی ہے، میرے اندر ایک روشنی جاگی ہے، اللہ کی محبت جاگی ہے۔ ہر انسان بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، ان کی لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑے بڑے ویلے نہیں دیکھنے، ان کا انجام بھی دیکھنا ہے، چند منٹوں کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چاہے بڑا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، فیلڈ مارشل ہے، جرنیل ہے، جج ہے، بڑا دنیا کے فیصلے کرتا ہے، لیکن یہ ایمان کی بات نہ کرتا ہے، نہ سنتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جناب شرک ہو رہا ہے، مزار پوجے جا رہے ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں، کسی لیڈر کو پرواہ نہیں، سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو یا عسکری لیڈر ہو، کوئی پرواہ نہیں ان کو، ان کا گویا ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، ان کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے رینک اس لیے دیے تھے کہ شرک کو کے رکھوالے بن جاؤ، پوچھ ہوگی ان سے، بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ اس لیے یہ بات آپ نے سنی ہے، مجھے اچھا لگا ہے، آپ نے اس میں دلچسپی لی ہے، یہ اللہ کا رحم۔ جب کبھی بات سننے کا دل کرے، میں ادھر سے گزرتا ہے تو بلا لیا کرو، ادھر آؤ ذرا، پھر اللہ کی بات تازہ کر دو، بات انشاءاللہ تازہ کریں گے، نہ کسی سے ہم نے کچھ لینا ہے، نہ کسی سے ہم نے کچھ لینا ہے، اور نہ ہی ہم نے کسی سے ڈرنا ہے، اور ڈرنے کی بات ہی نہیں، اور بلکہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا اللہ یہ بات کرتے کرتے ہماری موت آ جائے، بس، مرنا تو ویسے بھی ہے، ہر بندے نے مرنا، وہ شہادت کی موت ملے، اور کیا چاہیے، یہ شہادت ہے، اللہ کی بات اونچی کرنے کے لیے جو بندہ تبلیغ کرتا ہے، یا ایسی آخری سٹیج آ جاتی، جنگ آ جاتی ہے، یہ اللہ کا، اس کو شہید کہتے ہیں، اسی وقت جنت الفردوس ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق